آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی ذہانت کو مات دے کر آج مکمل طور پر انسانی ذہانت پر قابض ہے، اور یہ بات تو اب ہرگز عیاں نہیں رہی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مستقبل میں انسانی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ درپیش ہوگی۔ تو معزز ناظرین، یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو ٹیکنو ایکٹ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد نوجوانوں کو ٹیکنالوجی سے متعارف کروانا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت، جسے قدرت نے نہیں بلکہ انسان نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے تخلیق کیا ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہلاتی ہے۔ تو ذہانت تین عوامل کو مل کر بنتی ہے: سوچنے، سمجھنے اور کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کو ذہانت کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر یوں کہہ دیا جائے کہ آج کے انسان کی زندگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر ممکن نہیں، تو یہ بجا اور حق بجانب ہوگا۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال نہ کی جاتی ہو، چاہے وہ میڈیکل فیلڈ ہو، چاہے وہ میکینیکل انجینئرنگ اور سافٹ ویئر اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی تو بات ہی نہ کیجیے، وہ تو اس کے بنا ممکن ہی نہیں۔ انسان کے اندر جو خامیاں پائی جاتی ہیں، وہ تمام خامیاں ایک مشین کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو نیورل نیٹ ورک کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے۔ ان کے اندر جو ڈیٹا اور پروگرامنگ کر دی جائیں، یہ اسی تک محدود رہتی ہیں۔ اگر ایک روبوٹ کو گھر کی صاف ستھرائی کے لیے پروگرام کیا گیا ہے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اس روبوٹ سے پوچھا جائے کہ ٹماٹر کی چٹنی کیسے بنتی ہے، تو اس جواب سے قاصر ہوگا، جبکہ ایک انسان یہ بات نہ جانتے ہوئے بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ٹماٹر کی چٹنی کیسے بنانا ممکن ہے۔ ہسٹری آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر سب سے پہلے کام وارن اور والٹر پٹ نے کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے نیورل ماڈل کی تھیوری پیش کی۔ ایک مشین بھی انسان کی طرح سوچ اور سمجھ سکتی ہے۔ یہ تھیوری 1950 میں ایلن ٹیورنگ نے پیش کی، اور اس کے اوپر ایک تجربہ بھی کیا، جس کے باعث دنیا نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پہلی فلسفی حاصل کی۔ 1956 آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ایک انقلابی سا سال ثابت ہوا۔ فادر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس جان میکارٹی نے پہلی دفعہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لفظ استعمال کیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو تین ٹائپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کی پہلی ٹائپ آرٹیفیشل نیورل انٹیلیجنس ہے، جو کہ آج کے جدید دور میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی بہترین مثال گوگل اسسٹنٹ اور آئی فون میں موجود ہی سری ہے۔ جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوسری ٹائپ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس ہے۔ یہ ٹائپ ابھی تک نظریاتی ہی ہے۔ اس کا مقصد انسانی ذہانت تک پہنچنا ہے، ذہانت کو انسانی ذہانت کے معیار کے برابر لانا ہے۔ جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تیسری ٹائپ آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس ہے۔ اس کا مقصد جہاں تک انسانی ذہانت پہنچ نہ سکی وہاں تک پہنچنا ہے، یعنی کہ سپر انٹیلیجنس بنانا ہے مشینز اور سافٹ ویئر کو۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کئی سوال اٹھا دیے ہیں۔ اگر واقعی ہی مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان سے زیادہ ذہانت حاصل کر لیتی ہے، تو کیا یہ واقعی انسان کے لیے خطرہ ہے؟ اور بہت سارے ایکسپرٹ اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جیسے کہ بل گیٹس، اسٹیفن ہاکنگ اور حتیٰ کہ ایلون ماسک بھی اس کے خلاف آئے دن اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ نظریہ بھی کہیں نہ کہیں درست ہے۔ اگر مشینیں اور روبوٹ اس قابل ہو گئے کہ انسان سے زیادہ ذہانت حاصل کر لی، تو کیا وہ انسان کے لیے کام کریں گے؟ ایسا تو ہرگز نہیں، کیونکہ انسان اپنے سے کم ذہانت والی جانداروں پر حکومت کرتا ہے، تو ایسا ہی وہ بھی سوچیں گے، وہ اپنے ہی مالک کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ بات بالکل درست ہے، مگر میں اس بات کو ہرگز نہیں مانتا ہوں۔ میں اپنی اس بات کو طریقہ انسانی سے ثابت کرتا ہوں۔ آج سے ٹھیک 250 سال پہلے لوگ کتابیں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، لیکن جب چھاپا خانہ آیا تو بہت سارے لوگوں کو بے روزگار کر گیا۔ اس کے بعد انسان نے چھاپا خانہ کی اسکل سیکھی اور اس قابل ہوا کہ مزید پریس میں ترقی کر سکے، اور پھر ٹائپ رائٹر آئے۔ ٹائپ رائٹر پر بہت سارے لوگ کام کرنے لگے۔ ٹائپ رائٹر کے بعد جب کمپیوٹر ٹیکنالوجی دریافت ہوئی، تو بہت سارے جو لوگ ٹائپ رائٹر پر کام کیا کرتے تھے بے روزگار ہو چکے تھے۔ اور اسی طرح آج سے کئی سو سال پہلے انسان جنگیں تلواروں سے لڑا کرتا تھا، اور اس کی جگہ ہتھیاروں نے لے لی، تو انسان نے ہتھیاروں میں اسکلز حاصل کی۔ انسان کا سٹرکچر کچھ اس طرح ہے کہ وہ ترقی کرتا رہتا ہے اور نئی اسکلز
دریافت کرتا رہتا ہے۔ انسان کی ذہانت کبھی بھی کسی بھی چیز سے کم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل بنایا ہے۔ یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ فائدہ مند ہے، اور انسان آنے والے ادوار میں بہت زیادہ ترقی کرے گا اور بہت ساری سکلز اس کے ذریعے سے سیکھ سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ ٹیکنالوجی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ٹیکنو ایک کا فیس بک گروپ آپ جوائن کر سکتے ہیں، جو کہ لنک میں موجود ہے۔ اوکے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔